بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک اقرار نامہ معاہدہ بیع پر ہے۔ جب دو پارٹیاں آپس میں معاہدہ کرتی ہیں جو کہ جائیداد کے متعلقہ ہوتا ہے تو انہیں درج ذیل شرائط کی تکمیل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آتا ہے فرسٹ پارٹی جو اپنی جائیداد فروخت کر رہی ہوتی ہے اسے سیلر کہا جاتا ہے۔ اس نے سب سے پہلے اپنا شناختی کارڈ، اس کے بعد گوشوارہ برائے اقرار نامہ معاہدہ بیع دینا ہوتا ہے، جبکہ مشتری فریق جو خریدار ہوتا ہے اس نے اپنا شناختی کارڈ اور اس طرح اپنے گواہان بھی دینا ہوتے ہیں۔ دو گواہ ہوتے ہیں، ایک گواہ فرسٹ پارٹی کا اور ایک گواہ سیکنڈ پارٹی کا ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات دونوں گواہ مشتری سیکنڈ پارٹی کے ہوتے ہیں۔ جب اقرار نامہ تحریر کیا جاتا ہے تو جو دوست ڈیڈ رائٹر کے طور پر کام کرتے ہیں یا جو ہمارے لائرز بھائی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں غیر جانبدار ہو کر یہ دستاویز تیار کرنا ہوتی ہے۔ یہ قانونی دستاویز لیگل ڈاکومنٹس ہوتی ہے، اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ فرسٹ پارٹی کے جو بھی حقوق و فرائض ہوتے ہیں اور اسی طرح سیکنڈ پارٹی کے جو بھی حقوق و فرائض ہوتے ہیں انہیں مد نظر رکھ کر معاہدہ تحریر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو جائیداد فریق اول فروخت کر رہا ہوتا ہے اس کی تفصیل علیحدہ تحریر کر لی جاتی ہے۔ جائیداد مکان ہو سکتا ہے، دکان ہو سکتی ہے، پلاٹ ہو سکتا ہے، یہ سکنی اور کمرشل جائیدادوں پر مشتمل ہوتی ہے جائیداد۔ اس کا حدود اربا بھی دیا جاتا ہے کہ شمالی طرف کون ہے، جنوبی طرف کون ہے، شرقاً اور غرباً کون ہیں، اور اس جائیداد کا خسرہ نمبر، مستطیل نمبر یا بلاک کا نام، اسی طرح موضع اور تحصیل اور ڈسٹرکٹ درج کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جائیداد کی مالیت کا تعین کیا جاتا ہے جو کہ پارٹیوں کے درمیان طے شدہ رقم ہوتی ہے۔ اب کل رقم فرض کریں 30 لاکھ روپے ہے۔ اب سیکنڈ پارٹی مشتری
خریدار پارٹی اس وقت ضربیانہ پیشگی کتنی جمع کرا رہی ہے؟ فرض کریں 10 لاکھ روپے وہ جمع کراتے ہیں۔ اس طرح کل رقم میں سے 10 لاکھ مائنس کر کے بقیہ 20 لاکھ روپے رقم ہوتی ہے جو باضمہ خریدار کے۔ اب اس میں میعاد کا تعین کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت شرائط کے مطابق جائیداد کا قبضہ کا ذکر بھی ہوتا ہے کہ فرسٹ پارٹی قبضہ ابھی دے رہی ہے یا کہ بے باکی پر قبضہ و رجسٹری انتقال دے گی۔ اسی طرح جب میعاد کا تعین کر لیا جاتا ہے تو دونوں فریقین دستاویز مکمل ہونے کے بعد گواہان کی موجودگی میں دستخط کر لیتے ہیں، اور جو دستاویز اصل اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں وہ مشتری پارٹی کے پاس ہوتے ہیں، جبکہ ایک فوٹو کاپی فرسٹ پارٹی سیلر کو دی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک کاپی ڈیڈ رائٹر اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ اب جب میعاد آتی ہے، جب مشتری فریق اپنی پیمنٹ کا بندوبست کر لیتا ہے تو جو گوشوارہ فرد ملکیت اس نے حاصل کر رکھا ہوتا ہے وہ دوبارہ جمع کرا کر بائیں فریق سے کہتا ہے کہ اب گوشوارہ برائے بیع نامہ جاری کرا کر دیں۔ اقرار نامہ معاہدہ بیع والا گوشوارہ متعلقہ پٹواری یا کمپیوٹر سینٹر میں واپس جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بائیں فریق کو دوبارہ گوشوارہ برائے بیع جاری ہوتا ہے، جو کہ ڈیڈ رائٹر کو حوالے کیا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی شناختی کارڈ، گواہان کے شناختی کارڈ ضرورت ہوتے ہیں۔ اب مشتری اپنے نام پر بھی رجسٹری بیع نامہ تحریر کرا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی دیگر شخص کو شامل کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے۔ بیع نامہ تب لکھا جاتا ہے جب کہ خریدار پارٹی نے رقم کا بندوبست کر لیا ہو اور بوقت بیانات رجسٹری سب رجسٹرار کے سامنے پیش ہو کر بائیں فریق سے بیانات رجسٹری حاصل کرے اور بوقت بیانات بائیں فریق کو رقم کی ادائیگی کرے۔ اب یہ دستاویز شیڈول کے مطابق تیار کی جاتی ہے۔ تمام فیسیں ادا ہونے کے بعد سب رجسٹرار صاحب کے آفس میں فائل جمع کرائی جاتی ہے، اور وہاں رجسٹری محرر کے پاس جا کر
اس کے رجسٹر پر دستخط انگوٹھا جات ثبت کیے جاتے ہیں۔ اور بیانات ہو جانے کے بعد چند دنوں کے اندر مشترک فریق نے سب رجسٹرار آفس سے اپنی رجسٹری واپس اٹھانا ہوتی ہے۔ اس طرح فریق اول رجسٹری کے بیانات دینے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے اور مذکورہ رجسٹری ہو جانے کے بعد یہ دستاویز جس کی 2 بڑی کاپیاں کرائی جاتی ہیں، ایک سیٹ پرت پٹوار کہلاتا ہے اور ایک سیٹ پرت سرکار کہلاتا ہے۔